الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جناب صاحب صدر حضور سیدی و مرشدی مہر فرید الحق صاحب الگیلانی، اور شہزادگان سیدنا غوث اعظم، سب سے پہلے یہ بندہ ناچیز ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہے حضور سیدنا و مرشدنا پیر سید غلام معین الحق صاحب کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے فتح مبین کے اس موقع پر اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، اس دن کو زندہ رکھنے کے لیے یہ تقریب کا سلسلہ شروع کیا. اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ اس موقع پر یہ اگر سلسلہ نہ کیا جائے تو علماء بھی ان باتوں کو بھول جائیں گے. یہ موقع تھا کہ مجھے بھی خود بھی یہاں مطالعے کا موقع ملا اور حضرت کا علمی مقام کھل کر سامنے آتا ہے. جب یہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ حق تعالی نے اس فتنہ قادنیت کے خاتمے کے لیے حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا انتخاب فرمایا اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین نے حکم و ارشاد فرما کر ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا، تو یہ بات، یہ اعزاز ایسا اعزاز ہے کہ یہ صرف بلند بانگ دعووں سے، باتوں سے، تقریروں سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ حق کی تصویر بن کر سامنے آئے، اور ہزاروں لاکھوں بندوں نے مجھے حضرت نے حضور سیدنا پیر غلام الحق صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ جو حضرت نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت قبلہ عالم کو یہ فرمایا تھا کہ جو میرے پاس ہے، معین الدین کے پاس ہے، وہ تیرے پاس بھی ہے، جاؤ اپنے گھر بیٹھ کر کماؤ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا مطلب یہی سمجھ آیا کہ جس طرح لاکھوں بندوں کو میری وجہ سے کلمہ نصیب ہوا ہے اور اسلام نصیب ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں کو مہر علی شاہ تیری وجہ سے ان کے ایمان کی حفاظت ہو گئی. لہذا یہ قدرت کی طرف سے آپ کو چنا جا چکا تھا، آپ کا انتخاب یہ ہو چکا تھا کہ اس فتنے 13ویں صدی کے اس فتنے کو کہ خاتمے کے لیے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے مقابلے میں ایک موسیٰ ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہاں فرعون سے مراد وہ خاص علم نام والا فرعون نہیں ہے،
بلکہ اس کی وصف مشہورہ مراد ہے. لکل مبتل محقن، ہر مبتل کے مقابلے میں محق ہوتا ہے. جہاں ذہن کے اندر مرزا قادیانی کا نام جب بھی کبھی آئے گا، کسی کی زبان پر آئے گا، وہ تو لوگوں کے ذہن میں متبادر فی الذہن فوراً یہی آئے گا کہ وہی مرزا ہے جس کو حضرت نے شکست دے دی تھی. یہ تو وہی مرزا ہے جس کو پیر مہر علی شاہ صاحب نے لاہور جا کر اس کو للکارا تھا علی کے بیٹے نے، جانشین غوث اعظم نے. اللہ اکبر. اور یہ میرے برادر طریقت ہزاروی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ اس خانوادے کی دین کی حفاظت کے لیے، حق کی خاطر ان کا یہ آگے آنا میدان میں، یہ آج کی بات نہیں، یہ ٹرینڈ بڑا پرانا سے سیٹ ہوا ہے. یہ شیب ابی طالب میں ابی طالب نے سیٹ کر دیا تھا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں، ہم ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں، بھائی یہ بات ہے، یہ صرف بات کی حد تک ہے. اللہ اکبر. ختم نبوت کا پہرا دینے والا خود رب ذوالجلال ہے، جس نے قرآن مجید کے اندر خاتم رسول اللہ و خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کا باپ محمد مصطفیٰ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ہاں وہ باپ نہیں ہے، باپ بڑا ایک عظیم رشتہ ہے، ایک بڑا عظیم لقب ہے. امت یہ گویا پوچھ رہی ہے کہ مولا ہم نبی کی گھر والیاں مائیں ہیں تو یہ نبی روحانی باپ ہے. کہا نہیں، باپ نہیں کہنا، رسول اللہ کہنا ہے. خاتم النبیین، رسول اللہ اور خاتم النبیین لازم و ملزوم ہے. اور خاتم النبیین آپ کا وہ لقب ہے، آپ کا وہ خاصہ لازمہ ہے اور جزئی حقیقی ہے جس میں تکسر بالکل جائز نہیں ہے. یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے. خاتم النبیین کی جب نص آ گئی ہے، اللہ اکبر، بس اس کے بعد کسی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود مرزا اپنے کلام میں یہ کہتا ہے، اس نے ایک جگہ یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھی رسالت کا دعویٰ کرے، نبی یہ اس کے پہلے کلام کے اندر کہیں ملتا ہے کہ اگر وہ رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے. جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے. اب بتائیے کہ وہ اپنے قول کے مطابق مرزا قادیانی کافر قرار پائے گا، اپنے قول کے مطابق مرزا قادیانی کافر قرار پائے گا. اللہ اکبر. تو جو لوگ ان کے لیے اب بھی لقب تجویز کرتے ہیں، چلو نبی نے صحیح، امام صحیح، مہدی صحیح، مسیح صحیح، مسیح موعود صحیح، مسیح مسیح صحیح، کوئی مجدد صحیح، لقب تجویز کرتے ہیں. ارے بھائی اس کو کفر کے گڑھے سے تو پہلے نکالو نا، پہلے تو اس کو کفر کے گڑھے سے نکالو، پھر اس کے لیے کوئی لقب ثابت کرو. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ٹرینڈ بڑا پرانے سے سیٹ ہوا ہے، شیب ابی طالب سے سیٹ ہو چکا ہے، اور پھر بستر نبی پر علی نے سو کر بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کا پہرا کیسے دیا جاتا ہے. اور پھر میدان بدر کے اندر خود علی آگے نہیں آئے، پوچھا گیا آئین علی، زبان نبوت سے پوچھا گیا آئین علی، علی کدھر ہے، علی کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. جی لبیک، ایسے حلوے کھا کے لبیک کہنا آسان ہے. میدان بدر کے اندر جی 1000 کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کہنا یہ علی حیدر کرار کا کام ہے. لبیک یا رسول اللہ، آئین علی، آئین علی. میرا وجدان کہتا ہے کہ اتنے علماء 86 علماء مشائخ کو تو مرزا قادیانی نے دعوت اشتہار کے اندر اس نے چیلنج کیا.
86 उलमा तो उनके चीदा रशीद अहमद गंगोही, शिबली नुमानी, पता नहीं क्या कितने कितने, अल्ताफ हुसैन हाली, बड़े बड़े उलमा, शिया मुज्तहिद, गैर मुकल्लिद, अब्दुल जब्बार गजनवी वगैरह वगैरह इतने, और उनकी मौजूदगी में बारगाह नबूवत से शायद यही हमें सुनने में मिल रहा था कि आईना मेहरे अली मेहरे अली की जरा है। और उसने भी, मिर्जा ने भी, कहते हैं कीड़ी नु मौत आ दिए थे, उसने पर लगवाए, उसने भी चैलेंज हजरत को किया है। इसकी एक वजह तो ये थी कि वो ये समझता था कि अगर ये दरवेश मनश आदमी है, ये अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, ये हुजरा नशीन हैं, ये कब आएंगे मेरे मुकाबले में, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरी उसकी वजह यह थी कि मैं अगर हजारों लाखों को भी शिकस्त दे दूं, वो शिकस्त नहीं होगी जब तक मेरे अली जिंदा मौजूद है, जब तक मेरे अली मौजूद है। हाँ, इसको शिकस्त दे दी तो फिर सबकी शिकस्त तस्वर होगी। इसलिए उसने आपको टारगेट किया और उसने इश्तिहार के अंदर उसने कहा अगर बफर्ज महल पीर मेहरे अली शाह लाहौर के मुनाजरे में ना आए, तफसीर नफीसी के मुकाबले में ना आए, तो फिर कितने बंदे हों? 40 उलमा। फिर 40, पता चला एक मेहरे अली 40 के मुकाबले में, ये वो कह रहा है, ये उसका ख्याल है, लेकिन हकीकत इससे भी कहीं बढ़कर है। सारी दुनिया के उलमा मशाइख एक तरफ खड़े हुए, मेरे बुजुर्ग सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब वो ये कहा करते हैं कि गौसे आजम की औलाद में, गौसे आजम की औलाद में जामे उलूमे ज़ाहिरिया और बातनिया हुजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह के अलावा आपकी नस्ल में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, वो बाकमाल शख्सियत है, इसको शिकस्त दे दी तो बस फिर सारों की शिकस्त मुतसव्वर होगी। आपने उसके चैलेंज को कबूल किया। मेरे बिरादर तरीका शेख साहब मुझे कह रहे थे कि इस लाहौर के वाक़े के बारे तरह तरह की बातें लोग अब करते हैं, तो मैं इनसे अर्ज करता हूं कि भाई झूठ की कोई बुनियाद नहीं, उसकी सारी बातें झूठी, वो झूठ बड़े थोक के हिसाब से मिर्जा साहब बोलते हैं, और फिर वो और ऐसा वो दगेबाज, ऐसा मुगालता देने वाला, ऐसा तावीलें करने वाला। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा कि ला नबीयाबादी, हुजूर का इरशाद है, ला नबीयाबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ला नफी जिन्स के लिए, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब एक शख्स को यह सूझी कि नबूवत की सूझी, बड़ा ऊंचा उसने दावा कर दिया कि मैं नबी हूं। उसने अपना नाम ही ला रख लिया। उसने कहा ये पढ़ा जाए ला नबीयुन बादी, ला मेरे बाद नबी है, ला ना जरा बंदा है, वो मेरे बाद नबी है। तो इस तरह की तावीलें मौलाना अनवारुल्लाह खान साहब हैदराबाद दक्कन के मशहूर आलिम दीन, आप लिखते हैं कि इसकी जितनी माकूलात थी उसको आप यूं समझे ऐसे अंदाज में नताइज निकालता था, ऐसे नताइज निकालता था कि हंसी के बगैर जो है, जैसे अभी किबला शाह साहब फरमा रहे थे कि हंसी के बगैर बंदा रह नहीं सकता था। 70 दिन बना दिए महीने के, रमजान के। अल्लाह अकबर, इसकी तावीलात फासदा हकीका। इसलिए तो लाहौर के अंदर यह तय हो गया कि आज के बाद मिर्जा की तरफ से या इस्म की तरफ से कोई सवाल होगा, इजमा हो गया कि इनको जवाब नहीं दिया जाएगा, इनको जवाब नहीं दिया जाएगा, इनको जवाब बस जिस देने वाले ने देना था वो दे दिया है, वो देने वाले ने दे दिया है, सैफ-ए-चिश्तियाई में दे दिया है, शम्सुल हिदाया में दे दिया है। आज के बाद इन मिर्जाइयों को मुखातब नहीं करना। अल्लाह अकबर। तो ये तवातुर से साबित है, तवातुर एक दलील है, खबरे मुतवातिर से साबित है कि हुजूर किबला आलम पीर मेहरे अली शाह साहब लाहौर तशरीफ ले गए।
اس کی دعوت تفسیر نویسی پر تشریف لے گئے، اس کی شرائط پر تشریف لے گئے، جو اس نے شرائط لگائی تھی. آپ نے ایک شرط لگائی تھی کہ اپنا تفسیر نویسی سے پہلے تھوڑی سی تقریری بات بھی ہو جائے، وہ آمنے سامنے کوئی بات بھی ہو جائے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ شرط مجھے منظور نہیں ہے. آپ نے فرمایا نبی امی کا بروزی تو بنتا ہے اور اس کا بروز بنتا ہے اور مسیح بنتا ہے. وہ تو سارے امی تھے، وہ تو اس طرح لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا دیا تھا، پڑھا دیا تھا. قلم اعلیٰ ان کی قلم تھی، لوح محفوظ ان کی تختی تھی، وہ تو لکھتے پڑھتے نہیں تھے. اس طرح تفسیر نویسی کا مقابلہ کیا ہوگا، تقریری مقابلہ. اس نے کہا یہ مجھے شرط منظور نہیں ہے. آپ نے جوابی خط لکھا، آپ نے فرمایا تیری شرطوں پر میں آنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ تشریف لے گئے. 25 اگست 24 کو تشریف لے گئے. 24 25 26 23 28 29 6 دن لاہور میں قیام فرمایا. 2 گھنٹے تک لاہور کے لوگ پورے پنجاب سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، کشمیر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا. 2 گھنٹے تک آپ کی دستبوسی کرتے رہے لوگ. اللہ اکبر. اور لوگ زیارت کرنے آئے تھے اس ہستی کی جو علی کا لاڈلا تھا، مہر علی تھا، غوث اعظم کا جانشین تھا. اور آپ نے وہاں اس کو للکارا، اور آپ نے اس کو اور للکارا بھی اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا تھا. آپ نے خود فرمایا کہ عالم بیداری کے اندر اللہ کے نبی میرے حجرے میں تشریف لے آئے، اور آپ کے سامنے میں ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی شاگرد مرید کسی اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور تحریر میں تو نہیں لکھا ہوا، میرے استاد المکرم مولانا فیض احمد صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور بابو جی سے بتایا کرتے تھے کہ مرزا وہاں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی طرف پشت کیے ہوئے تھا. حضرت قبلہ عالم کو آپ نے حضور نبی اسلام نے فرمایا اے تیرا مقابلہ کرسی، فرمایا اے تیرا مقابلہ کرسی، اس کا منہ اور یہ مقابلہ کرے پیر مہر علی شاہ سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین سے نوازا. آج گورلے کی در و دیوار بھی ختم نبوت کا ایک کلا ثابت ہوا. کلا ہے، کلا رہے گا. آپ کی قبر بھی مرزائی دنیا کو جواب دے رہی ہے. وآخر دعوانا الحمد.